اور ایک مرتبہ آپ سفر کے اندر تھے اور آپ کے ساتھ نا ایک منافق بھی سفر کے اندر چل پڑا. چلتے چلتے ایک کھنڈر کے اندر پہنچے اور اس منافق نے کہا کہ ہم نا تھوڑی دیر کے لیے اس کھنڈر کے اندر آرام کر لیتے ہیں. جب وہاں پہ آپ آرام کرنے کے لیے سو گئے تو منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا. اور رسیوں کے ساتھ باندھنے کے بعد چونکہ حضور ان سے محبت کرتے تھے بڑی، تو ان کو رسیوں کے ساتھ جب باندھ دیا حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں باندھا ہے؟ تو منافق نے کہا کہ حضور تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں اپنا منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے ہمیں حضور سے نفرت ہے اور حضور کی وجہ سے ہمیں تم سے بھی نفرت ہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر پکارا تھا کہ یا رحمان اغثنی یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما. کہتے ہیں کہ جب یہ آپ نے اپنی زبان سے پکارا تو اس منافق کے کان کے اندر آواز آئی کہ اس کو چھوڑ دے ورنہ تو برباد ہو جائے گا. یہ آواز اس کے کان کے اندر پہنچی، دوڑ کے کھنڈر سے باہر آتا ہے کہ یہ آواز دینے والا ہے کون. باہر آ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر دوبارہ آیا اور آ کے حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کی. پھر کان کے اندر آواز آئی کہ اس کو چھوڑ دے ورنہ برباد ہو جائے گا. پھر دوڑ کے باہر آیا کہ کون آوازیں دے رہا ہے. 3 بار ایسا ہوا. جب تیسری بار باہر آیا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ کے اندر نیزہ ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ میں ہوں آواز دینے والا، اس کو چھوڑ دے. اور فوراً نیزہ جو ہے اس منافق کے سینے کے اندر گاڑ دیا. اور سینے کے اندر گاڑنے کے بعد وہ شاہ سوار جو تھا اندر تشریف لے کے آئے اور آ کے آپ کی رسیوں کو کھولا. تو پوچھا کون ہو؟ کہا کہ اللہ نے آپ کی مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے اور میں جبریل علیہ السلام. یعنی دیکھیں کہ جن سے حضور محبت کرے پھر اللہ بھی ان سے اسی انداز سے محبت فرماتا ہے.